السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم اسلامیات کلاس 8 کے MCQs شروع کرنے والے ہیں۔ چپٹر نمبر 1 ہمارے ساتھ باب اول ہے، ٹاپک ہے ہمارا القرآن الکریم۔ MCQs نمبر فرسٹ ہے تدوین قرآن 3 اطوار پر مشتمل ہے۔ پہلا دور عہد رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، دوسرا عہد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جبکہ تیسرے دور کا نام عہد عثمانی ہے۔ تو پورا تدوین قرآن جو ہے وہ 3 اطوار پر مشتمل ہے۔ دوسرا MCQs ہے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ کو جمع قرآن پر مامور کیا تھا۔ یہ 2 MCQs بن گئے کہ جمع قرآن پر کس کو مامور کیا گیا تھا، تو حضرت زید بن حارث کو کس نے کیا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے۔ تیسرا MCQs ہے حضرت عثمان نے قریشی کے لہجے میں قرآن مجید پڑھنے کا حکم دیا تھا۔ MCQs نمبر 4 ہے قرآنی نسخہ تیار کرانے پر حضرت عثمان رضی اللہ کو جامع قرآن کے نام سے مشہور ہوئے۔ MCQs نمبر 5 ہے بیان القرآن مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر ہے۔ تو یہ بیان القرآن ہے، تفسیر کا نام ہے، اور مصنف کا نام ہے مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ۔ MCQs نمبر 6 ہے پشتو زبان میں سب سے پہلے قرآن مجید کی تفسیر مولانا مراد علی نے لکھی ہے۔ MCQs نمبر 7 ہے شاہ ولی اللہ نے فارسی میں قرآن مجید کا ترجمہ کیا ہے۔ تو MCQs نمبر 8 ہے رفیع الدین نے 1772 میں قرآن مجید کا اردو میں ترجمہ کیا۔ تو یہ مختلف قسم کے جو تفسیر ہیں، شاہ ولی اللہ نے فارسی میں قرآن کا ترجمہ کیا، رفیع الدین نے اردو میں ترجمہ کیا تھا، مولانا مراد علی نے پشتو میں کیا تھا۔ آگے ہے MCQs نمبر 9 حافظ لکھوی نے قرآن مجید کا پنجابی میں ترجمہ کیا ہے۔ MCQs نمبر 10 ہے اخوند عزیز اللہ حلائی نے قرآن مجید کا پہلے سندھی میں ترجمہ کیا ہے۔ یہ مختلف امپورٹنٹ MCQs آ رہے ہیں 1 by 1۔ MCQs نمبر 11 ہے قرآن مجید نے نجس مشرکوں کو قرار دیا ہے۔ مشرک نجس کہتے ہیں ناپاک کو۔ MCQs نمبر 12 ہے قرآن مجید میں صلح حدیبیہ کو فتح مبین قرار دیا گیا ہے۔ بہت امپورٹنٹ MCQs ہے کہ قرآن مجید نے فتح مبین جو تھا وہ صلح حدیبیہ کو قرار دیا ہے۔ MCQs نمبر 13 ہے مسجد قباء کا ذکر قرآن مجید کی سورہ توبہ میں آیا ہے۔ مسجد قباء۔ MCQs نمبر 14 ہے قرآن مجید میں سب سے افضل رات شب قدر بتائی گئی ہے۔ MCQs نمبر 15 ہے قرآن مجید میں 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے۔ یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے کہ قرآن مجید میں 5 سورتیں الحمدللہ سے شروع ہوئی ہے۔ MCQs نمبر 16 ہے قرآن مجید میں 3 سورتوں کے نام ایک حرف سے شروع ہوتی ہے، صاد، قاف، نون۔ MCQs نمبر 17 ہے قرآن مجید میں سورۃ الحدید کا نام داد کے نام پر ہے۔ MCQs نمبر 18 ہے مکی سورتوں کا دور 13 سال ہے تا۔ MCQs نمبر 9 مدنی سورتوں کا دور 10 سال تھا۔ بہت امپورٹنٹ MCQs آ رہے ہیں۔ قرآن مجید میں مکی سورتوں کا دور 13 سال جبکہ مدنی سورتوں کا 10 سال۔ MCQs نمبر 20 ہے سورہ تبت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کی برائی بیان کی گئی ہے۔ آگے MCQs آ رہے ہیں۔ MCQs نمبر 21 یہ 20 تک جو تھا یہ قرآن کریم کے بارے میں تھا۔ اب ایمانیات اور عبادات کے بارے میں مختلف MCQs ہم پڑھیں گے۔ MCQs نمبر 21 ہے ٹاپک ہے عقیدہ آخرت۔ عقیدہ سے مراد پختہ نظریہ اور یقین ہے۔ MCQs نمبر 22 ہے۔ 21 میں ہم نے پڑھا کہ عقیدہ سے مراد پختہ نظریہ اور یقین ہے۔ 22 میں ہے عقیدہ آخرت سے مراد اس بات کا پختہ یقین ہونا چاہیے کہ اس زندگی کے خاتمے کے بعد ایک اور زندگی آنے والی ہے جو نہ ختم ہونے والی ہے۔ ترجمہ: کیسے تم اللہ کا انکار کرتے ہو حالانکہ تم پہلے مردہ تھے، پھر
تم کو اس نے زندہ کیا، انسان بنا کر پیدا کیا، پھر تم کو مار دے گا، پھر تم کو زندہ کر دے گا، پھر اس کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ MCQs نمبر 24 ہے منصب ختم نبوت پر فائز ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام انبیاء اور رسائل علیہم السلام پر فضیلت عطا کی گئی۔ MCQs نمبر 25 ہے افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانتم الینا لا ترجعون۔ ترجمہ، اے لوگو کیا تم سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا اور تم ہماری طرف لٹائے نہ جاؤ گے۔ MCQs نمبر 26 ہے قرب قیامت کے وقت اسرافیل فرشتہ سور پھونکیں گے۔ اور MCQs نمبر 27 ہے دوسری دفعہ سور پھونکیں گے تو مری ہوئی لوگ زندہ ہو کر میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ تو اس کا مطلب ہوا کہ اسرافیل علیہ السلام 2 دفعہ پھونک موریں گے۔ پہلی دفعہ پھونک موریں گے تو لوگ زندہ ہو جائیں گے، دوسری طرح میدان حشر کی طرف دوڑیں گے۔ آگے MCQs ہے 28 روزہ کے بارے میں ہے۔ روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے، یہ بھی امپورٹنٹ MCQs ہے، روزہ اسلام کا تیسرا رکن ہے۔ MCQs نمبر 29 ہے روزے کو عربی زبان میں صوم کہتے ہیں۔ MCQs نمبر 30 ہے صوم کے معنی رکنے یا چھوڑ دینے کے ہیں۔ MCQs نمبر 31 اللہ تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کو تقوی کے حصول کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ MCQs نمبر 32 ہے قرآن کریم کا نزول رمضان کے مہینے میں ہوا ہے۔ MCQs نمبر 33 رمضان میں ہر نیکی کا ثواب 10 کی بجائے 700 گنا زیادہ ملتا ہے۔ MCQs نمبر 34 ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر دوں گا۔ MCQs نمبر 35 ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ شہوت کو توڑنے اور کم کرنے کا بہترین علاج ہے۔ MCQs نمبر 36 ہے روزہ اور قرآن مجید دونوں روز آخرت میں بندی کے لیے شفاعت کریں گے۔ MCQs نمبر 37 ہے رمضان کا پہلا عشرہ رحمت، دوسرا عشرہ مغفرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے نجات دلانے والا ہے۔ MCQs نمبر 38 ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے جنت میں ایک دروازہ ہے جسے ریان کہا جاتا ہے، قیامت کے روز اس میں سے روزہ دار داخل ہوں گے اور اس کے علاوہ کوئی اس دروازے سے داخل نہیں ہوگا۔ MCQs نمبر 39 ہے جو شخص اللہ تعالیٰ کی راہ میں ایک دن کا روزہ رکھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ایک روزے کی وجہ سے اس شخص کے چہرے کو جہنم کی آگ سے 70 سال کی مسافت دور کر دیتا ہے۔ MCQs نمبر 40 ہے روزہ دار کے لیے اللہ تعالیٰ نے 2 خوشیاں رکھی ہے، ایک روزہ افطار کے وقت اور ایک رب سے ملاقات کے وقت نصیب ہوگی۔ آج تک یہاں تک کافی ہے، آگے ہم اس سلسلے کو کنٹینیو کریں گے۔